تحقیق وہی ہے جو احمد رضا کی تحقیق ہے، ہمارا نظریہ وہی ہے جو احمد رضا کا نظریہ ہے، ہماری سوچ وہی ہے جو احمد رضا کی سوچ ہے، ہماری فکر وہی ہے جو احمد رضا کی فکر ہے، ہمارا ادراک وہی ہے جو احمد رضا کا ادراک ہے۔ خدا کی قسم تمہیں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اگر سارے مولوی ایک طرف ہو جائے اور سارے پیر ایک طرف ہو جائے اور سارے مفتی ایک طرف ہو جائے اور سارے قاضی ایک طرف ہو جائے اور احمد رضا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے لیے احمد رضا کو نہ چھوڑنا، کیونکہ احمد رضا تمہیں کبھی کو بنا نہیں ہونے دے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نظام رضا۔ ایک بار تو سبحان اللہ فرماؤ، اسی سبحان اللہ فرماؤ، ایک بار اور سبحان اللہ فرماؤ، اندر پیر بچوں بھرو سبحان اللہ فرمائے۔ احمد رضا تمہیں کو بنا نہیں ہونے دے گا۔ احمد رضا وہ ہے جس کا سینہ علی سے ملا ہوا ہے، علی کا سینہ نبی سے ملا ہوا ہے، اور نبی کا سینہ وہ ہے اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے محمد نارے ہم تیرے لیے تیرے سینے کو روشن فرما دیا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ساتھ دے تو میں بہت قدم بڑھتا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، یاد رکھ لو میرے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدث باول پوری اور قبلہ شاہ سے محترم میرے استاد بھائی نے رضی رنگ ہے آپ پر ایک ہی بات ہے، آستان عالیہ بھاول پور شریف کے اس مرد کلندر نے فرمایا تھا، اگر توجہ ہوگی تو میری بات آپ تک پہنچی تھی، آپ نے 1999 میں فرمایا تھا، علماء کی جگہ کہنا چاہتا ہوں، علماء تک میری بات پہنچے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، فرمایا جب تک سنی احمد رضا کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے تبدیلی بھی کریں گے، اور جب احمد رضا کے جھنڈے سے نکل جائیں گے تو بکھر ہو جائیں گے۔ اور آج میں پیغام دے رہا ہوں، اگر تم ایک ہوتا رہنا چاہتے ہو تو کسی پیر کے جھنڈے کے نیچے جانا بھی پڑے گا، چاپ بھی آنا پڑے گا، احمد رضا کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا۔ آج بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فتنہ ہے، حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق فتنہ ہے، صحابہ کرام کو متعلق لوگوں کو بتشہ کیا جا رہا ہے، یہ فتنے کیوں پیدا ہو گئے؟ اب پوری تحقیق ہے کہ پیر لے کر آئے، مولوی لے کر آئے اور احمد رضا کی تحقیق کو پیچھے ڈالا، قوم کو گھبرا کر کے رکھ دیا، مگر سامنے بیٹھ گیا کہ پیغام سن لو مریدو، جتنے رسول کے غلام ہے اس سے بڑا حاصل ہو کر میرے پاس آ رہی ہے، میرے متعلق کچھ باتیں غلط فہمی میں پھیلائی گئی، میں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ دے گا تو میں باتیں کر دوں گا۔ میرے در بھی سکت بیٹھے ہیں، میرے در بھی سکت آدھے بیٹھے ہیں، میری بات کو سن لو، محمد رسول اللہ نے ہر صحابی کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، جو امیر معاویہ کا دشمن ہے نہ میں اس کا پیر ہوں نہ میں مرید نظر آ رہا ہے۔ میں جھوم جائے گا، میرے امام نے فرمایا جو امیر معاویہ کو بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے
तो मेरे ऊपर होगी, जब सवेरा तेरे ऊपर होगी। मेरे साथ मिल के बोलो, मैंने कुछ बात करनी है, बड़ी दीर्घ बात करनी है। मेरे इमाम ने फरमाया, जो अमीर मुआविया का भांगे वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अब पीर की फैसला तूने करना है, मोहम्मद का गुलाम रहना या जहन्नम का कुत्ता रहना। इस रास्ते से अमीर मुआविया आ रहा है।
عبدالقادر راستہ میں بیٹھ جائے گا. آپ کو زندہ رکھے, آپ خوش رہیں, آپ سلامت رہیں. میرے غوث پاک کے جملے پر ہر وہ بولے جو جہادی کا کہنا ہے, فرمایا میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور جس گھوڑے پر امیر معاویہ آ رہا ہوگا اس گھوڑے کے پاؤں کی اگر مٹی عبدالقادر کو لگے تو وہ جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. محمد رسول اللہ کی آل کے خلاف کوئی سمجھے کہ وہ صحابہ کا جھنڈا لے کر حسین کا باغی کہے گا. کوئی بات سمجھے وہ امی عائشہ کا نام لے کر مل کر فاطمہ کو بھونکے گا. سوال کھیل لیں گے اللہ ہمارے سر میں ایک ہاتھ اگر عائشہ کا ہاتھ دوسرا فاطمہ کا نظر آ رہا شہد گواہ ہے, شہد واحد گواہ ہے. ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. چھوٹا ختم مغلب نشید کا انتظام علماء سے پیر ہے, مغلب نشید کھا کے جائیں گے. حضرت مولانا مفتی فضل اللہ صلی اللہ آپ کی مجھے نشید لے کے جائیں گے. لیکن پاس سن لو اور وہ اجازت دو. نہرو قاضی کا صبر آپ سنا ہے,
بادشاہ سے چکنے لینے چاہیے. میں نے رکان سے مبارک تشریف نہیں لینا، وہ تو ہم نے دے دیا. میں رکان نے کہا تھا، میں نے بات کیا کہ تمہیں ساتھ ہے کہ میرے ہاتھ ہیں سیدہ پاک کی دلیل پر، اور میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں حسین کے لیے کی چوکر پر. تم نبی کی آگے نوکر بن کے سبحان اللہ سورہ کے لیے. نہرو کہتا ہے مظلومیت میں، سب بات سمجھے گا میری بات، مظلومیت میں اپنے مقصد کو پانا. سبحان اللہ. یہ جملہ کہا تو بولو، یہ جملہ کہا تو بشکرہ ہو، جملہ بولو. نہرو کہتا ہے مظلومیت میں رہ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا. سچا بول رہے ہیں. نہرو کہتا ہے مظلومیت میں رہ کر اپنے مقصد کو پانا. یہ میں نے حسین بن علی سے سیکھا ہے. نہرو کہتا ہے مظلومیت میں رہ کر اپنے مقصد کو پانا. یہ میں نے حسین بن علی سے سیکھا ہے. تھوڑا تو جو میں نے پوچھو اویس رضی پمپ کرانا ہے جسے مولوی کے گھر پر. نہرو کہتا ہے مظلومیت میں رہ کر اپنے مقصد کو پانا. میں نے حسین بن علی سے سیکھا ہے. اور کہتا ہے پوری دنیا میں حسین سے بڑا خیرت مند کوئی نہیں ہے. یہ بات ختم ہوگی، جو بات اب میری ہے اب سبحان اللہ میری بھی ہوگی. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہرو کہہ کے مان گیا، آپ کی نظر ہو گیا، چل گیا، ختم ہو گیا. چل گیا، چتا کو آگ لگ گئی، راہ گئی، چمڑا میں گئی، کنکا میں گئی. مگر جو بات میں کہوں سارے ہاتھ اٹھاؤ گے، سبحان اللہ بھی ہوگی. آدھا پکا وہ جس کو لو سبحان اللہ مجھے دو. نہرو کہتا ہے کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑے غیرت مند ہے تو وہ حسین بن علی ہے، علی کا بیٹا ہے. اندر بھائی والوں، اگر حسین کی اماں تمہیں لنگر دے رہی ہے تو پھر سینے کا زور لگا کر بولنا ضرور ہے. میں نے کہا ہندو کو حسین سے بنا دیا، مولوی کو سمجھ رہا. آخری بات سن لو. جب اسلام آباد میں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر دی گئی اور ایک حیثی بچے نے بے شک بے شک استاد سمجھو تو بے شک جب ایک حیثی بچے نے جس کی باتیں یہ کام کر رہا ہے وہ دیگر مشروط ہے. نہ جانے کتنی محلوں کی وہ پیداوار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ابو بکر کو مارنے کے لیے ماں نے گوڑا باغ ہے. سمجھ آ گئی؟ جابر صدیق اکبر کی تکفیر اس نے کی اور اس نے سرکار صدیق اکبر کو لوز میں کافر قرار دیا. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا.
حضور 30 سال قریب متوال کا میں صرف نقل لینے کے لیے میں خطاب کر رہا ہوں. ہر جگہ سے شور بپا ہوا. جمعوں پہ ہم کو کب جا سکتے جمعوں کے علاوہ کیا دادی بزرگ کا ہاتھ کھڑا کر دو ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں بس سلیقے پر دفاع ہو جاتی ہے اور زیادہ طور پر شاہ چوک پر چلے جاتے ہیں اور آپ کو ڈر کے بارے وہ بھی نہیں جاتے کہ ریکارڈ بھی آ جائے. چلیے بھلے مول میں بھی بیٹھے شاہ چوک کے راستے بدل گئے. چیلنج کیا نا کھانے شاہ چوک کو لگتا ہے جب تو ہو رہا تھا کہا کہ یار کچھ جلوس تو جیسا کہ کیمرے لگے کر میں کہتے ہیں لکھن تو ضرورت پتے ہیں مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہمارے لئے سے پتہ ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لکشمتی صاحب نے کہا آخر بدل کر مجھے سوال دے دیں اور آپ کا میں نے بہت بنا دیا. آپ تو کوئی شخص بنا رہا ہے ارے کیا بارے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو میرے کتنے کو کسی بولو جیوا کہو تصدیق ہو گیا. آپ پھر ساتھ بات سنو مجھے اجازت دے دو. اس وقت ہم میرا دادی کو دور کروا رہے تھے فکروں پر. اس وقت سیال کا یہ لاڑا سیال کا یہ امیر شریعت براسانی کی عمر کا اندر آسانے کا آیا. اس نے کہا سنیو اتنے ڈھیلے کھانے کیوں بولتے ہو کیا قمر الدین کا بیٹا حمید الدین فوتو نہیں رہا ہے. اگر مجھے یہ کہہ دوں تو مبارکہ نہیں ہوگا اور حق ہی ہے. جب علامہ اقبال کو قبر میں اتارا جب لذیذ مدیش قبر میں اتارا جا رہا تھا نا تو علامہ اقبال نے کہا مجھے بات میں نہیں روکی سے سبحان اللہ. علامہ اقبال نے مجھے مدیش سے بات کرنی ہے اور علم الدین کے کان کے قریب پر ہوگا. اقبال نے کہا تھا علم الدین ہم نے بڑی کوشش کی علم الدین ہم نے بڑی کوشش کی ہے مگر انگریز کا دور تھا ہم تو پہچان نہ سکے پر یار تم ہمارے کام تو کرنا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کی آمد ہوگی تیرا سلام تو پیش کرتا ہوں. ابھی رسول اللہ کے میرا سلام بھی کرنا کہ نوکر اقبال سلام کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میرا کام کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے میرا علم کہتا ہے میری فہم کہتی ہے میری فراست کہتی ہے میرا نالج کہتا ہے میرا نظریہ کہتا ہے میرا اطلاع کہتا ہے. حضور امیر شریعت کفر مبارک میں کر کفر بند ہوگی ہوگی میرا محمد آئے ہوں گے میرے مصطفیٰ آئے ہوں گے اور جب آئے ہوں گے تب میرے نبی نے پوچھا ہوگا میرا نوکر آیا ہے کیا پیغام لے کر آیا ہے تو حمید الدین نے اپنا کفر اتار کے دکھایا ہوگا. حضور صدیق اکبر کی قسم اٹھا گیا Peace,
محترم کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کے لنگر کا انتظام ہے الحمدللہ. ابھی چھوٹا سا کچھ پڑھا جائے گا, دعا ہوگی, اس کی پھر فور بات لنگر ہے. میں کرام سے میں عرض کروں گا کہ میری سیدہ کا لنگر ہے, میرے امام حسین پاک کا اور حضور نبی شریعت کا اور سیدھے جانے میں یہ لنگر ہے, وہ بھی کھا کے جائیں گے, آپ بھی کھا کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نصیب اور ٹھیک 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی. وادی رضا کی ہے وہ ہمارا رضا کا ہے, وادی رضا کی ہے وہ ہمارا رضا کا ہے. اس سمت دیکھو وہ اللہ کا رضا کا ہے, اس سمت دیکھو وہ اللہ کا رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سندے بٹھا دیے ہے. قاری فروخ سالی صاحب اگر تشریف فرما ہے تو چھوٹا ختم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ واقع اور فوراً اقتدام اور تمکاری منعقد صاحب جن سے اذان دیں گے 9:30 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ. ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 14 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد سراب خیب اللہ عالمین سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی کتاب حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. تمام مسلمان کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم